سورہ یاسین سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے کچھ مجرمین کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، اور توحید نے عالم برہمی میں ان کی سزا کی ایک جہت بتائی ہے کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں سے بینائی چھین لیں۔ لو نشاء لطمسنا، طمس کہتے ہیں مثلا ادھر آپ نے کوئی لفظ لکھا اور یوں کر کے مٹا دیا، یہ طمس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نور ان کی آنکھوں میں ہے ہم اسے یوں مسل کے مٹا دیں۔ فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون، اور انہیں صراط نظر ہی نہ آئے تو کیا کریں گے؟ جب صراط دلاور شاہ جی نظر ہی نہ آئے، صراط سے گزرنا کیسا؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیظ کبریائی کا یوں شکار کہ بھٹک رہے ہیں میدان حشر میں، نہ صراط نظر آ رہی ہے نہ گزرنے کا کوئی امکان۔ اور ویسے بھی صراط ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا پاؤں لڑکھڑایا دائیں بھی جہنم بائیں بھی جہنم۔ یہ تو سن رکھا ہوگا آپ نے علماء سے کہ صراط احد من السیف ادق من الشعر اظلم من اللیل۔ تلوار سے صرف تیز نہیں، احد تیز ترین، ادق من الشعر بال سے باریک تر، اظلم من اللیل رات سے تاریک تر۔ گزرا کیسے جائے گا سبتین؟ بال سے باریک ترین ہے، رات سے تاریک ترین ہے، تلوار سے تیز ترین ہے، دکھائی نہیں دے گی۔ میری انگلی پکڑو یہیں بیٹھے بیٹھے، 1400 سال پیچھے کی جست لگاؤ، ملک عراق چلیں، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر پہ خطیب ازل ہے جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے لوگو الصراط الذی ادق من الشعر واحد من السیف ومعرفۃ اہل البیت۔ لوگو وہ صراط جو بال سے باریک ترین، تلوار سے تیز ترین، رات سے اندھیری ترین ہے، وہ کوئی پل ول نہیں ہے، وہ ہم اہل بیت کی معرفت ہے۔ اچھا دلاور شاہ جی پل بھی ہے، ارے پل تو پل ہوتے ہیں، بال سے باریک ترین پل کیسے بنائی جائے؟ ہے پل اور بڑی وسیع ہے، اتنی کہ حد نظر سمجھتے ہو، یوں دیکھتے ہو آسمان کے ستارے دیکھ لیتے ہو، یہ حد نظر ہے، حد نظر سے بھی زیادہ وسیع ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں خوفناک ہے، گزرنا بہت مشکل ہے، اور پھر دہشت ناکی یہ ہے کہ دائیں بائیں جہنم ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے بندے کو یوں اچک لے گی، اور جو پل سے گزر رہے ہیں پھر ایسا شکار تو جہنم کو اللہ دے۔ جو 500 سال سے اچک رہی ہے وہ پل والے کو کیسے بخشے گی؟ میں نے کتب اہل بیت میں پڑھا ہے ڈیرہ غازی خان والوں کہ لوگ جو ہی دیکھیں گے نا صراط کو اور دائیں بائیں جہنم، اور قرآن کہتا ہے تقاد تمیض من الغیظ، جہنم اتنے غیظ و غضب میں ہوگی لگے گا پھٹ جائے گی۔ اب پتہ نہیں جہنم کو غصہ کس پر ہے۔ اور پھر دیکھو غصہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں ہے ان لدینا انکالم و جہیمم و طعامن ذا غصۃ، غصہ کا لفظ بھی قرآن میں، غضب کا لفظ بھی قرآن میں، باؤ بغضب من اللہ، یہاں نہ غصہ ہے نہ غضب ہے۔ تقاد تمیض من الغیظ، غیظ غصے اور غضب سے کروڑ گنا زیادہ، اور جہنم غیظ میں ہے۔ ظاہر ہے سب کے دل دہل جائیں گے، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، پھر اچانک ایک معجزہ ہو جائے گا۔ کیا؟ ظاہرا سورین حول الصراط لئلا یروا العذاب ولا یخافوا منہ۔ اچانک پل صراط کے دونوں طرف 2 دیواریں ظاہر ہو جائیں گی۔ ظاہرا سورین، سور کہتے ہیں دیوار کو، سورین 2 دیواریں، کیوں؟ لئلا یروا العذاب، تاکہ صاحبان ایمان کو عذاب نظر ہی نہ آئے، ولا یخافوا منہ، اور وہ جہنم سے خوف زدہ بھی نہ ہوں۔ سئل عن المعصوم عن السورین،
मासूम से पूछा गया, मौला वो दो दीवारें अचानक कैसे जाहिर होंगी, वो क्या होंगी? कहा जब मोमिन डर रहे होंगे, अब्बास अपने दोनों हाथों के दीवारों, फरमाया वो मस्जूद वफा के हाथों की दीवारें होंगी। अब मैं बता चुका हूँ दिलावर शाह जी, वो सात नजर से भी ज्यादा है। हाथ कितना लंबा होता है। हाँ, अब सोच लेना कि जिस अली के बेटे के हाथों की वुसात नजर से ज्यादा है, यदुल्लाह क्या होगा। अपनी भोली कौम को बताने की कोशिश ये करता हूँ कि इसकी इज्जत रिश्तों के हवाले से कभी ना करना। रिश्तों के हवाले, ठीक है अली का बेटा है, हुसैन का भाई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस वजह से इज्जत करना कि वो इज्जत अब्बास का हक है। शाह जी फजीलत और चीज़ है, मुक़द्दर और चीज़ है। अफजल बाप होता है, हो सकता है बेटे का वक्त ज़्यादा हो बाप से भी। बेशक अली हाकिम है अब्बास का, अली इमाम है अब्बास का, अली हुज्जत है अब्बास पर, लेकिन अब्बास के मुक़द्दर तो देखो। जब अली दुनिया में आया उसे एक मोहम्मद ने उठाया, इसे उठाने वाले 5 मोहम्मद थे। सिर्फ उठाया ही नहीं, ये जिन हाथों की वुसअत सुनी है ना, उसमें एक इजाज़ छुपा है। तुम जानते नहीं, ये 14 के 14 वो हैं कि अगर बेजान चमड़ा इनके पाँव के तलवे से मस हो जाए तो अर्श से गुजर जाता है। जिन हाथों को 5 हुज्जतें बोसे दे रही हूँ, मैं पूरी इल्मी ज़मानत से कह रहा हूँ सिब्तान, अब्बास के हाथों को यदुल्लाह ने चूमा, हसन मुज्तबा ने चूमा, सुल्तान करबला ने चूमा, ज़ैनुल इबाद ने चूमा, बाक़िर उलूम ने चूमा। क्यों ना सिराज से वुसअत बढ़ जाए। अली पहला बंदा है डेरे वालों जो बंदा होकर भी खुदा के घर में आता है। रिवायत किसी आलिम की नहीं, रावी की नहीं, अली की पाक अम्मा रावी है खुद। बीबी कहती है मैं काबे के पास आई, दीवार फटी, अंदर गई, जलस तो अला रुखामतिल हुमरा। काबे के ऐन वस्त में सेंटर में एक पत्थर है सुर्ख रंग का जिसका नाम है रुखामतुल हुमरा। बीबी कहती है मैं वहां जाके बैठ गई। हाँ बता जिब्राइल नाज़िल हुआ। अभी ऐलान नबूवत में 10 साल देर है, इसे कैसे पता ये जिब्रील है? फकत मज़र नाज़िल हुआ नहीं। बीबी कहती है इसने 2 काम किए, जागते रहना, हरफों का दामन, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में भी दामन। बीबी कहती हैं ज़रबा अलल काबते अल्फ सित्र मिन नूर। जिब्रील ने काबे के गिर्द 1000 पर्दे नूर के लगाए। नहीं, आओ जरा मिल के सोचें। एक रात का पर्दा, रात थी ना, काबे की दीवार का पर्दा, किबरियाई असरार का पर्दा, फिर अल्लाह 1000 पर्दे लगवा के छुपाना क्या चाह रहा है? अच्छा मखदूमा, एक काम तो उसने ये किया। दूसरा, बीबी फरमाती है नासाबा अल्फा अलम मिन नूरन बैन समाए वल काबते। जिब्रील ने काबे की छत से लेकर आसमान तक 1000 अलम नूर के लगाए। हम कमरे में बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें है पता? ऐनुल्लाह की माँ बैठी तो काबे में है, चारों तरफ दीवारें हैं, फटी हुई दीवार भी आपस में जुड़ी हुई है, दरवाजे बंद हैं, रात की तारीकी है। इसकी निगाहों की रसाई तो देखो, अंदर बैठ के देख रही है, गिन रही है, पहला आलम, दूसरा आलम, तीसरा आलम, चौथा। एक जुमला और शाह जी मुझे कहना है, मेरी नज़र में सिद्धांत में जुमला इतना बड़ा है कि ये सारे खड़े होके कल इस वक्त तक नारे लगाएं, वाह वाह करें। बखुदा इज्जत हैदर की कसम जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। इतना बड़ा जुमला है, बस खरीद लेना, यही उसकी कीमत होगी। कितने पर्दे लगे? किस चीज के? अल्लाह भला करे। अलम कितने लगे? किस शय के? ये भी नूर के। अब अली ने जली से पूछा, बंदा अली ने अल्लाह अली से पूछा, फर्शी अली ने अर्शी अली से पूछा, जाहिर अली ने गायब अली से पूछा। अगर कोई खरीदार है तो सुन, तेरे अली ने अपने अली से पूछा। पूछा क्या? मालिक ये नूर के पर्दे, ये नूर के अलम किस लिए लगाए?
یاری ظاہر ہے جب آمد تیری ہے، تیرے احترام میں، تیرے لیے لگائے، اچھا مالک تیری بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، میرے لیے لگائے، تو اب یہ میری ملکیت ہے، جب میری وجہ سے لگے تو میرے ہوئے نا، تو نے کائنات ہماری وجہ سے بنائی، ہمیں مالک بنایا، تو اب یہ پردے عالم بھی تو میری وجہ سے لگے، ہاں ہاں یالی تیری وجہ سے، تو پھر جب میری ملکیت ہے، یہ میری میراث ہوئی نا، یالی بالکل ہوئی۔ ہر وارث اپنا ورثہ اولاد میں تقسیم کرتا ہے، میں کر دوں، یالی کر دے۔ علی نے کہا پھر گواہ رہنا، پردہ میں نے بیٹی کو دیا، علم میں نے عباس کو دیا، کیونکہ اللہ کے گھر سے علم کی وراثت ملی ہے عباس کو۔ لطف کی بات یہ ہے، دینے والے کے نام سے شہرت نہیں علم کی، حالانکہ علم ورثہ علی کا تھا، مالک علی تھا، لیکن بچہ کہتا ہے عباس کا علم، عباس کا علم، عباس کا۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ محمد ابراہیم کلباسی، انہوں نے جاوید شاہ جی کتاب لکھی ہے الخصائص العباسیہ، عباس کی خصوصیات، اور ان خصوصیات پہ بحث کی ہے جو صرف عباس میں ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، سکتا مجھے غضنفر بیٹے بڑا پیارا لگتا ہے، مدر کیا لکھا ہے انہوں نے؟ فرماتے ہیں ہر بلند و بالا شخصیت کا معجزہ ہوتا ہے، عباس باب الحوائج ہے، اس کا بھی تو معجزہ ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں آیتہ، آیت کا ہر جگہ ترجمہ قرآن والی آیت نہیں ہوتا، یہاں آیت سے مراد معجزہ ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ان نامرادوں نے جب آیت کو دیکھا کہنے لگے جادو ہے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آیت کا معنی معجزہ ہوتے ہیں، سر اٹھانا۔ فرماتے ہیں آیتہ رایتہ دلیلہ شجاعتہ، فرماتے ہیں عباس کا معجزہ، عباس کا علم ہے۔ تیرے میرے ہاں تو اولاد میں میراث بڑھتی ہے، کوٹھیاں، زمینیں، بینک بیلنس، حجتوں میں اور بھی بہت کچھ بڑھتا ہے، اس میں صفات بھی بڑھتی ہیں۔ دیکھیں علی کے دو بیٹے امام ہیں، ایک بظاہر امام نہیں، عباس۔ میں یہاں تقابل پیش کر رہا ہوں دلاور شاہ جی عباس کا حسین کے ساتھ، چونکہ عباس جڑا بھی حسین کے ساتھ ہے، عباس کی تخلیق بھی حسین کے سبب ہے۔ خود تیرا مولا عباس کہتا تھا حسین کی طرف اشارے کر کر کے خلقت لجدہ الکونین وخلقت انا للحسین۔ عباس فرماتے تھے کائنات اس کے نانے کی وجہ سے بنی، میں اکیلا حسین کے لیے بنا۔ اسلام کے پہلے علمدار کا نام جعفر طیار ہے، رسول نے علم دیا اسے، جناب جعفر کے ہاتھ کٹ گئے، علم کا قبضہ ید اللہ نے لیا، جعفر کے ہاتھ نہ رہے، علم ید اللہ نے لے لیا، ید اللہ کے ہاتھ بھی سلامت تھے، علم کا قبضہ عباس نے لیا۔ اور اگر عباس کی عظمت کا کوئی تصور ذہن میں میری طرف دیکھنا، عباس کے ہاتھ نہ رہے، قبضہ آج بھی علم پہ عباس کا ہے۔ میں نے کہا اس خاندان میں حجتوں میں صفات بھی تقسیم ہوتی ہیں، اب دیکھنا ہے کہ علی نے حسین کو کیا دیا ہے ورثے میں، عباس کو کیا دیا ہے۔ کوئی تو دعا دے دے گا جس کے دل کو چھو گئی میری بات۔ حسین کو علی نے امامت دی، عباس کو کرامت دی۔ حسین کو امامت دی، عباس کو کرامت دی۔ حسین کو شجاعت دی، عباس کو غیرت دی۔ علی نے حسین کو ذوالفقار دی، عباس کو علم دیا۔ علامہ کلباسی کیا فرما رہے تھے؟ آیتہ رایتہ، عباس کا معجزہ عباس کا علم ہے۔ ہر صاحب اعجاز کا معجزہ دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے جہاں معجزہ ہوا ہو۔ حضرت ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا، بابل جانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے عصا مار کے پانی میں راستہ بنایا، مصر جانا پڑے گا۔ علی نے بیت اللہ کی دیوار پھاڑی، دیکھنے کے لیے مکہ جانا پڑے گا۔ عباس وہ معجز نما ہے، نہ ملک چھوڑو، نہ گھر چھوڑو، نہ شہر چھوڑو۔ کوئی پوچھے کہاں ہے معجزہ، کہا یہ معجزہ، یہ معجزہ، وہ معجزہ، وہ بیٹھے بیٹھے یہ معجزہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو معجزہ تو ایک ہوتا ہے نا فراست، اور ایک جگہ پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسا معجزہ ہے۔
ہیں؟ تیرے شہر ڈیرہ غازی خان میں بھی ہزاروں تو علم ہوں گے نا، معجزہ تو ایک ہوتا ہے، اور جس علم کی طرف تو انگلی اٹھاتا ہے کہتے ہیں عباس کا علم، عباس کا علم، عباس کا علم، عباس کا علم۔ جس علی کے بیٹے کے علم حاضر ناظر بن جائیں، علی خود کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے تم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ نہ آیا ہو۔ ٹھیک یا غلط کہا میں نے؟ جو چپ ہیں شاید ان کے گھر کبھی نہیں آیا۔ میرے بھائی ہاں نہ کرو گے تو آگے بڑھوں گا نا، بات سمجھ آئے گی۔ اچھا ادھر تمہارے گھر میں بچہ آیا، تم نے غسل ولادت دیا اور پھر مولوی صاحب بلا لیا۔ کیوں بلاتے ہو؟ اذان اور اقامت کے لیے۔ دائیں کان میں اذان، یہ شریعت میں نے نہیں بنائی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ کے میری بات سن لینا، میں مسجد سے تو آواز آتی ہے بالغوں کے لیے، عاقلوں کے لیے، صاحبان رشد کے لیے، سمجھداروں کے لیے، حی علی الصلاۃ۔ یہ تو ابھی ماں کو نہیں پہچانتا، ابا نہیں کہہ سکتا، ابھی آیا ہے، اسے کس نماز کی طرف بلا رہے ہو؟ ادھر اذان ادھر اقامت۔ اچھا یہ دلاور شاہ جی شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ اذان ہو رہی ہے نا، آپ نے سنی، کوئی کام رہ گیا ہے کر لو، پھر چلے جانا۔ بھینس کو چارہ ڈال رہے ہو ڈال لو، کوئی بازار سے سودا خرید رہے ہو خرید لو، پھر جاؤ۔ لیکن اگر اقامت سنی ہے تم نے، جو ہی کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، اب اگر تم بیٹھے رہے فعل حرام کیا، پیش نماز بیٹھا رہا فعل حرام کیا، قد قامت الصلاۃ کے بعد ڈیرے والوں بیٹھنا حرام ہے۔ مولوی صاحب کو پیسے دینے جوگے ہو بس، چلو پہلے نہیں کیا نا، اب کوئی بچہ گھر میں آئے اور مولوی کو بلاؤ، جب وہ اقامت دے کے جانے لگے پکڑ لینا، مولانا قد قامت الصلاۃ کے بعد تو نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، یہ بچہ کب پڑھے گا؟ اب پوچھنا مولانا کب پڑھے گا نماز؟ مولانا کہیں گے 13 سال کے بعد۔ کمال ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، شریعت تو کہتی ہے قد قامت الصلاۃ کے بعد نماز پڑھنی واجب ہے، تو 13 سال کی چھٹی دے کے جا رہا ہے۔ اور اللہ کرے ہر ایک کے بچے جیتے رہیں، اللہ نہ کرے کوئی بچہ 13 سال کی عمر سے پہلے اگر مر گیا وہ تو بے نماز مر گیا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے مرا، قد قامت الصلاۃ پہ عمل نہیں کیا، تو پھر مولانا سے کہنا پھر تسلیم کر، بچہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو نے دیکھی نہیں۔ اور میں نے بلال غضنفر بیٹے پھر کتب اہل بیت کی ورق گردانی شروع کی، پتہ نہیں کتنے لاکھ ورق الٹنے کے بعد سبتین یہ موتی ہاتھ لگا۔ میں نے پوچھا کون سی نماز ہے جو بچہ پڑھ رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ جواب ملا ہے یا تو علی ابن ابی طالب۔ اب یہ بات اگر میرے سامعین نے پلے باندھ لی ہو تو آؤ ایک فیصلہ کرو، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے پریشانی سے نکالو۔ ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کے کان میں اذان بھی دلاتے ہیں، اقامت بھی یا خود دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، اسے حی علی الصلاۃ سے آشنائی کراتے ہیں۔ خود روح صلاۃ کے گھر میں آیا ہے عباس، عباس کے کان میں اذان نہیں آئی ہوگی؟ بولو اقامت۔ اب سر اٹھانا، عباس کے کان میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اذن امیر المومنین فی الیمنا و اقام فی الیسری، علی نے خود عباس کے دائیں کان میں بلا تشبیہ اذان دی، بائیں میں اقامت۔ اور ڈیرے والوں اگر تصور کر سکتے ہو وہ کیا منظر ہوگا جب خود علی نے عباس کے کان میں کہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین۔ علامہ اسد حیدر ہاشمی انہوں نے یہاں جملہ ایک لکھا ہے، میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا نا مظہر، میں نہیں بتا سکتا میری کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، میں بغیر پروں کے کہاں کہاں سے گزر گیا۔ علامہ فرماتے ہیں سمع اذان الولایت من امیر الولایت، سمع اذان الولایت من امیر الولایت، چونکہ قد قامت الصلاۃ کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے۔ علامہ صدر لکھتے ہیں فصلى صلاۃ مودۃ الحسین وصام صوم عشق الحسین وقال نبی الرحمت انفاس الصائمین تسبیح ونومہم عبادت فافت انت ایھا القاری۔ وہ کہتے ہیں عباس نے ولایت کی اذان سنی خود ولایت کے امیر سے۔ اب میرا ہر سامع سوچے ضرور، کچھ مؤذن اتنی بدھی آواز والے ہوتے ہیں نا، نمازی کا بھی دل چاہتا ہے نماز چھوڑ دوں، اور کچھ کی لہن میں وہ تاثیر ہوتی ہے
جس نے کبھی نہیں پڑھی اس کا بھی دل کرتا ہے مسجد میں جاؤں. اب تو بتا علی کے لہجے کی تاثیر کیا ہو؟ جس کا لقب لسان اللہ ہے اس کی کیا تاثیر ہے؟ اور پھر ہاتھوں پہ مسجد وفا ہے. علامہ کہتے ہیں عباس نے ولایت کی اذان سنی امیر ولایت سے. اب جو ہی امیر ولایت نے کہا ہوگا قد قامت الصلاۃ تو عباس نے نماز شروع کی ہوگی نا. بولو جو مانتا ہے کہ عباس نے نماز کی ہوگی شروع وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے چند بندوں نے نہیں اٹھائے. میں اندھا نہیں ہوں. جو علی کے بیٹے کو نمازی نہیں مانتا خدا کرے بے نمازیوں میں شمار ہو. یہاں بیٹھ کے تو جتنے شکلیں ڈال سکتا ہے پیشانی پہ ڈال. میں دیکھ رہا ہوں میدان قیامت میں تجھے بڑی محتاجی ہوگی عباس کی. نہیں اگر تو کسی شیعہ کو تکلیف تھی اور ہاتھ نہیں اٹھا اسے اللہ بھی معاف کرے عباس بھی اور میں بھی کرتا ہوں. اور اگر گردن میں سریا تھا یا دل میں شک کی نجاست تھی تو پھر میں عباس کے ذکر کے صدقے اس شیعہ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ کرے اس کا ہاتھ نہ قبر میں اٹھے نہ حشر میں اٹھے. اب جس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ میری طرف دیکھے. علامہ اسد اندر کہتے ہیں علی نے جب کہا ہوگا قد قامت الصلاۃ تو عباس نے نماز شروع کی ہوگی. اب کون سی نماز پڑھی اس نے؟ فرماتے فصلی صلاۃ مودۃ الحسین. عباس نے حسین کی محبت کی نماز شروع کی. اور نماز کے ساتھ دلاور شاہ جی ایک چیز اور ضروری ہوتی ہے. خود میرے ساتھ سینکڑوں دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مومن آیا ہے نا تو کسی نے تعارف کرایا یہ جی بڑا صاحب معرفت مومن ہے نماز روزے کا پابند ہے. یعنی نماز کے ساتھ روزے کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے. علامہ لکھتے ہیں عباس نے صرف نماز شروع نہیں کی صوم عشق الحسین. عباس نے حسین کے عشق کے روزے کی نیت کر لی. کیا کہتے ہیں علامہ؟ علی سے اقامت سنتے ہی حسین کی مودت کی عباس نے نماز شروع کی حسین کے عشق کا روزہ رکھا. اور دلاور شاہ جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ رسول کی حدیث ہے اور 73 فرقے کی کتابوں میں ہے. کیا؟ انفاس الصائمین تسبیح. رسول کہتے ہیں کوئی بندہ روزے سے ہے نا تو جب وہ سانس لیتا ہے وہ سانس نہیں تسبیح ہے. وَنَوْمُهُمْ عِبَادَةٌ. رسول فرماتے ہیں روزہ دار کی نیند عبادت ہے. حالانکہ بیکار چیز ہے نیند ہے سویا ہوا لکھی عبادت جا رہی ہے. سانس لے رہا ہے ہر سانس کی تسبیح لکھی جا رہی ہے. ایک فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے 8 روٹیاں کھا کے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی سانس عبادت ہے. اور جو عشق حسین کا روزہ دار ہے وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس کس کی تسبیح محتاج ہوگی علی کے اس بیٹے کی. میں چاہتا ہوں کہ بچے کے تصور قدے میں عباس کی عظمت کا نور محل تعمیر ہو جائے. اچھا ٹھہرو ذرا سوچنا تنہائی میں. ایک وقت تھا علی کے 2 بیٹے دنیا میں آئے. رسول نے قبضہ کر لیا کہ تیرے نہیں میرے بیٹے ہیں. ان الحسن والحسین ابنایا من صلب علی. علی کی صلب سے ہیں حسنین بیٹے میرے ہیں. پھر ایک وقت میں علی کا ایک اور بیٹا آیا بطول نے کہا میرا بیٹا ہے. نہیں صرف سوچنے والی بات بدن پر بیٹا یہ ہے رسول نے بیٹے لیے. چلے رسول کی تو ظاہر میں نرینہ اولاد نہیں تھی بیٹا نہیں تھا بیٹے لے لیے. آؤ نا مخدومہ سے پوچھیں تو ماں حسن حسین جیسے بیٹوں کی ہے تجھے عباس میں کیا نظر آ رہا؟ یہ بات اس لیے کی ہے میں نے کہ عباس کی حقیقی کنہ اور ماہیت کو جاننے کے لیے چشم عصمت چاہیے. جہاں تک ہماری رسائی ہے اس زینے تک تمہیں پہنچانے کے لیے آخری بات کہنے لگا ہوں. 2 مجتہد آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک کہتا ہے سلمان افضل ہے ایک کہتا ہے عباس افضل ہے. اپنی اپنی دلیل ہے دونوں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے عباس افضل ایک کہتا ہے سلمان افضل. فیصلہ نہیں ہوا دونوں اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے گھروں کو چلے گئے. وہ جو کہتا تھا سلمان افضل ہے وہ رات کو سویا عالم خواب میں دیکھا ایک نور کی چادر اوڑھے ہوئے بی بی ہے اور ڈانٹ کے کہتی ہے انت تعتقد ان سلمان افضل من ابن العباس. تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے؟ اب عالم تھا سمجھ گیا کہ کون سی بی بی عباس کو بیٹا کہتی ہے.
خواب میں کانپنا شروع ہو گیا. ہاں بی بی میں نے کہا تھا. فرمایا یاد رکھ, اور جو بیٹھے ہو تم بھی یاد رکھو, کل جواب میں چہروں سے پڑھ لوں گا. بی بی کہتے تو سلمان کی فضیلت کا قائل ہے. لو نظرہ ابنی باب الحوائج ابو الفضل العباس الى اہل الارض لصاروا کلہم سلمانا. فرماتے اگر میرا باب الحوائج بیٹا عباس پوری زمین پر رہنے والوں پر ایک نگاہ کرم ڈال دے, سارے سلمان ہو جائیں گے. ان میں نیک بھی سلمان بن جائیں گے, ان میں گناہگار بھی سلمان بن جائیں گے. جیسا عباس کی نظر گناہوں میں ڈوبے ہوئے بشر کو سلمان کر دے, تو جھک کے گداگر تو بن. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.